اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اور جو داہنے والے ہیں وہ کیا ہی اچھے دائیں ہاتھ والے ہیں، وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی اور تہ بہ تہ ہوں گی، اور لمبا لمبا سایہ ہوگا اور چلتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے، نہ ان کو روک ٹوک ہوگی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں 100 سال تک سوار چلتا رہے تو بھی وہ ختم نہ ہوگا، اگر تم چاہو تو وہ ظل ممدود پڑھ لو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات حضرت کعب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچی تو فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں مگر اس کا تنا سونے کا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت کی کھجوروں کے تنے سب زمرد کے ہیں، اور کھجور کے تنے کی ٹہنیاں سرخ سونے کی ہوں گی، اس کی شاخیں جنتیوں کے لیے بہترین لباس ہوں گی، انہی میں سے ان کے چھوٹے کپڑے اور پوشاکیں تیار ہوں گی، اس کے پھل مٹکوں اور ڈول کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھے، جھاگ سے زیادہ نرم، ان میں گٹھلی نہیں ہوگی۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی ہے، اس کی مٹی کستوری کی ہے، اور اس کے درختوں کی جڑیں سونے کی اور چاندی کی ہیں، جن کی ٹہنیاں لؤلؤ زبرجد اور یاقوت کی ہیں، پتے اور پھل ان کے نیچے لگے ہوں گے۔ جو شخص کھڑے ہو کر کھائے گا تو اس کو کوئی بھی دقت نہ ہوگی، اور جو شخص بیٹھ کر کھائے گا اس کو بھی کوئی تکلیف نہ ہوگی، جو شخص اس کو لیٹ کر کھائے گا اس کو بھی کوئی دقت نہ ہوگی۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا قافلہ صفا مقام پر اترا تو وہاں ایک شخص درخت کے نیچے سو رہا تھا، سورج کی دھوپ اس تک پہنچنے ہی والی تھی۔ میں نے غلام سے کہا کہ تم اس کے پاس یہ چمڑے کا فرش لے جاؤ اور اس پر سایہ کر دو، چنانچہ وہ چلا گیا اور اس پر سایہ کر دیا۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، چنانچہ میں ان کو سلام کرنے کے لیے آیا تو انہوں نے فرمایا، اے جریر، اللہ کے لیے انکساری اختیار کرو، کیونکہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع یعنی عاجزی و انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بڑی عزت بخشیں گے۔ اے جریر، کیا آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن اندھیرے کیا چیز ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ معلوم نہیں۔ فرمایا، لوگوں کو آپس میں ظلم کرنا۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھائی، اتنی چھوٹی کہ میں اس کو ان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ فرمایا، اے جریر، اگر تم اتنی سی لکڑی بھی جنت میں طلب کرو تو تمہیں یہ بھی نہ ملے گی۔ میں نے کہا، اے ابو عبداللہ، یہ کھجور اور درخت کہاں جائیں گے؟ فرمایا، ان کی جڑیں لؤلؤ اور سونے کی ہوں گی، جن کے اوپر کے حصوں میں پھل لگے ہوں گے۔ اور حضرت علقمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت معتدل ہوگی، نہ اس میں گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی۔ اور حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے حوض کے متعلق اور جنت کے متعلق سوال کیا۔ پھر اس دیہاتی نے سوال کیا، کیا جنت میں میوے بھی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوں گے، اور جنت میں ایک درخت ہوگا جس کو طوبہ کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے کچھ وضاحت فرمائی، مگر مجھے معلوم نہیں کہ وہ وضاحت کیا تھی۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ ہماری زمین کا کون سا درخت اس کے مشابہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری زمین کے کسی بھی درخت سے وہ کچھ بھی مشابہت نہیں رکھتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ملک شام میں گئے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شام کے ایک درخت سے مشابہت رکھتا ہے جس کو ناریل کا درخت کہا جاتا ہے، یہ ایک ہی تنا پر اٹھتا ہے، اس کا اوپر کا حصہ پھیل جاتا ہے۔ اس دیہاتی نے عرض کیا، اس کی جڑ کتنی موٹی ہے؟ فرمایا، اگر تمہارے رشتہ داروں کا 5 سالہ نوجوان اونٹ اس کے گرد چلتا رہے تو اس کی جڑ کے گرد گھوم نہ سکے گا، بلکہ چل چل کر بوڑھے ہو جانے کی وجہ سے اس کی ہنسلی کی ہڈی بھی ٹوٹ جائے گی۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے کہ جس نے آپ کی زیارت کی اور آپ پر ایمان لایا ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے بھی توبہ، یعنی خوشخبری ہے جس نے میری زیارت کی اور مجھ پر ایمان لایا، اور پھر خوشخبری اور پھر خوشخبری اور پھر خوشخبری ہو جو مجھ پر ایمان لایا مگر اس نے مجھے نہ دیکھا ہو۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ یہ خوشخبری کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کی مسافت 100 سال کی ہے، جنت والوں کے کپڑے اس کے شگوفوں سے نکلیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کو طوبہ کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا، میرے بندے کے لیے وہ جس نعمت کو چاہے پھٹ جا تو وہ جنتی کے لیے گھوڑے کی لگام، زین اور خوبصورتی کے ساتھ ایسے پھٹے گا جیسے وہ بندہ چاہتا ہوگا، اور یہ درخت جنتی کے لیے ایک سواری کو نکالے گا، اس کا کجاوا لگام اور خوبصورتی کے ساتھ جیسے وہ جنتی چاہے گا، اور کپڑوں کو بھی اپنے سے نکالے گا۔ اور حضرت مغیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، طوبہ جنت میں ایک درخت ہے، اگر کوئی شخص لمبی ٹانگوں والی اونٹنی یا نوجوان اونٹ پر سوار ہو پھر اس کے گرد گھومے تو وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ سکے گا جہاں سے روانہ ہوا تھا، حتیٰ کہ بوڑھا ہو کے مر جائے گا۔ جنت میں کوئی منزل ایسی نہیں مگر اس درخت کی ٹہنیوں میں کوئی نہ کوئی ٹہنی جنتیوں پر ضرور لٹکتی ہوگی۔ جب جنتی پھل کھانے کا ارادہ کریں گے تو یہ ان کے سامنے لٹک جائے گی، تو وہ جتنا چاہیں گے اس سے کھائیں گے۔ فرمایا کہ ان کے پاس پرندے بھی پیش کیے جائیں گے، یہ اس سے خشک گوشت یا بنا ہوا گوشت جیسا جی چاہیں گے کھائیں گے، پھر جب یہ کھا چکیں گے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جائیں گے۔ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کتنے بھائی ایسے ہیں جو اپنے دوسرے بھائی کو ملنا چاہتے ہیں مگر ان کے سامنے مصروفیت حائل ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو ایسے گھر میں جمع فرمائے گا جہاں جدائی کا نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ پھر حضرت مالک نے فرمایا، اور میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کرتا ہوں، اے میرے بھائیوں، کہ وہ مجھے تم سے اس گھر میں طوبہ کے درخت کے سائے میں اور عبادت گزاروں کی آرام گاہ میں ملا دے جہاں کوئی جدائی نہ ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبشی زبان میں طوبہ جنت کا نام ہے۔ اور حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک تنے پر ایک درخت قائم ہے، اس کے تنے کی چوڑائی 72 سال کے سفر کے برابر ہے، اس سے تم خود اندازہ کر لو کہ اس کی لمبائی کتنی ہوگی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے، تیز ترین سوار اس کے سائے میں 70 سال یا 100 سال تک سفر کر سکتا ہے، اس کا نام شجرۃ الخلد یعنی ہمیشہ رہنے والا جنت کا درخت ہے۔ اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا اور فرمایا، بہترین سوار اس کی شاخوں کے سائے تلے 100 سال تک چلے گا یا 100 سال تک سائے میں بیٹھے گا، اس کا فرش سونے کا ہے اور اس کے پھل مٹکوں کی طرح ہیں۔ اور سدرۃ المنتہا کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے درمیان میں ہے۔ اور حضرت سلیم بن عامر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالی ہمیں دیہاتیوں سے ان کے سوالات کرنے سے بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ چنانچہ ایک دن دیہاتی حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایک موذی درخت کا ذکر کیا ہے، میرا خیال نہیں کہ جنت میں کوئی ایسا درخت ہو جو جنتی کو ایذا پہنچائے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سا درخت؟ اس نے عرض کیا کہ بیری کا، کیونکہ اس کے کانٹے ہوتے ہیں اور ایذا دینے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فی صدر مخدود نہیں فرما رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کانٹوں کو ختم کر دیا ہے اور ہر کانٹے کی جگہ پھول لگا دیا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے معراج کی شب 7ویں آسمان میں سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا تو اس کے بیر ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے اور موٹے تھے،
اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ اس کے تنا سے 2 ظاہر نہریں نکلتی تھیں اور 2 باطنی۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام، یہ باطنی اور ظاہری نہریں کیا ہیں؟ تو فرمایا باطنی تو جنت میں جاری ہیں اور ظاہری نہریں دنیا میں دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں۔